اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت، یہ روب و نصرت، یہ پیرووں کی کثرت، یہ سجدہ گاہی عام، یہ اجاز دوام، یہ جوامع الکلمی، یہ دعوت عمومی، یہ تکمیل دین، یہ آیات مبین خود اس بات کے دلائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس پر تمام پیغمبرانہ نعمتوں کا خاتمہ ہو گیا اور نبوت و رسالت کا سلسلہ منتہا ہو گیا، اور اب دنیا کسی نئے آنے والے وجود سے مستغنی ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لاکھوں کے اجتماع میں اتمام نعمت اور تکمیل دین فطرت کا یہ آخری اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا سامان 1 روپے سے زیادہ قیمت کا نہ تھا۔ اختتام خطبہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان بلند کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھائی۔ یہاں سے ناکہ پر سوار ہو کر موقف میں تشریف لائے اور دیر تک بارگاہ الہی میں کھڑے دعائیں کرتے رہے۔ جب غروب آفتاب کے قریب ناکہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہجوم خلائق میں سے گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے، اور کثرت ہجوم کے باعث لوگوں میں اضطراب سا پیدا ہو رہا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناکہ کی مہار کھینچتے جاتے تھے اور زبان پاک سے ارشاد فرماتے جاتے تھے، لوگوں سکون کے ساتھ، لوگوں آرام کے ساتھ مزدلفہ میں نماز مغرب و عشاء اکٹھی ادا کی اور سواریوں کو آرام کے لیے کھول دیا گیا۔ پھر نماز عشاء کے بعد لیٹ گئے اور صبح تک آرام فرماتے رہے۔ محدثین رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عمر بھر میں یہی ایک شب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد ادا نہیں فرمائی۔ 10 ذی الحجہ کو ہفتہ کے روز جمرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی فضل بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ سوار تھے۔ ناکہ قدم با قدم جا رہی تھی، چاروں طرف ہجوم تھا، لوگ مسائل پوچھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے۔ جمرہ کے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کنکریاں چن کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھینکا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، اے لوگوں، مذہب میں غلو کرنے سے بچے رہنا، تم سے پہلی قومیں اسی سے برباد ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فراق امت کے جذبات تازہ ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرماتے تھے، اس وقت حج کے مسائل سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد میرے دوسرے حج کی نوبت آئے۔ میدان مینا اور غدیر خم کے خطبات۔ یہاں سے مینا کی میدان میں تشریف لائے، ناکہ پر سوار تھے،
حضرت بلال رضی اللہ عنہ مہار تھامے کھڑے تھے۔ آگے پیچھے اور دائیں بائیں مہاجرین، انصار، قریش اور قبائل کی صفیں دریا کی طرح رواں تھیں، اور ان میں ناکہ نبوی کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ستارہ نجات بن رہی تھی، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ باغبان ازل نے قرآن کریم کے انوار سے صدق و اخلاص کی جو نئی دنیا بسائی تھی، اب وہ شگفتہ و شاداب ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور جدید کی تازہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آج زمانے کی گردش دنیا کو پھر اسی نقطۂ فطرت پر لے آئی جب کہ اللہ تعالی نے تخلیق کے ارض و سما کی ابتدا کی تھی۔ پھر ذی قعدہ، محرم اور رجب کی حرمت کا اعلان کرتے ہوئے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پیغمبر انسانیات صلی اللہ علیہ وسلم، آج کون سا دن ہے؟ مسلمان اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم طویل خاموشی کے بعد، کیا آج قربانی کا دن ہے؟ مسلمان بے شک قربانی کا دن ہے۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا مہینہ ہے؟ مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم طویل خاموشی کے بعد، کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ مسلمان بے شک یہ ذوالحجہ ہے۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا شہر ہے؟ مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم طویل خاموشی کے بعد، کیا یہ بلدۃ الحرام نہیں ہے؟ مسلمان بے شک یہ بلدۃ الحرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا، مسلمانوں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہے۔ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ اے لوگو، تمہیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا۔ اگر کسی نے جرم کیا تو وہ خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا۔ باپ بیٹے کے جرم کا ذمہ دار نہیں، اور بیٹا باپ کے جرم کا ذمہ دار نہیں۔ اب شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہارے اس شہر میں کبھی اس کی پرستش کی جائے گی۔ ہاں، تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کرو گے تو وہ ضرور خوش ہوگا۔ اے لوگو، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہی جنت کا داخلہ ہے۔ میں نے تمہیں حق کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب موجود لوگ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچاتے رہیں جو بعد میں آئیں گے۔ یہاں سے قربان گاہ تشریف لائے اور 63 اونٹ خود ذبح فرمائے، اور 37 کو حضرت علی نے ذبح کرایا، اور ان کا تمام گوشت خیرات کر دیا۔
پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن معمر کو طلب کر کے سر کے بال اتروائے اور منہ مبارک تبرکن تقسیم ہو گئے۔ یہاں سے اٹھ کر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا اور زمزم پی کر مینا میں تشریف لے گئے اور 12 ذوالحجہ تک وہی اقامت فرما رہے۔ 13 کو خانہ کعبہ کا آخری طواف کیا اور انصار و مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف مراجعت فرمائی۔ جب غویر خم پہنچے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں بھی بشر ہوں، ممکن ہے اللہ کا بلاوا اب جلد آ جائے اور مجھے قبول کرنا پڑے۔ میں تمہارے لیے 2 مرکز ثقل قائم کر چلا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے جس میں ہدایت اور روشنی جمع ہے، اسے محکم اور استوار کے ساتھ پکڑ لو۔ دوسرا مرکز میرے اہل بیت ہے۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا ترسی کی وصیت کرتا ہوں۔ گویا یہ اجتماع امت کے لیے اہل و عیال کے حقوق و احترام کی وصیت تھی، تاکہ وہ کسی بحث میں الجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سے خاندان کے ساتھ بے لحاظی کا سلوک نہ کریں۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر رات ذوالحلیفہ میں ٹھہرے۔ صبح کے وقت ایک طرف آفتاب نکلا اور دوسری طرف کوکبائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ سواد مدینہ پر نظر پڑی تو یہ الفاظ ادا فرمائے، اللہ بزرگ و برتر ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، بس اس کی سلطنت ہے، اسی کے لیے مداح و ستائش ہے، وہ ہر بات پر قادر ہے۔ لوٹے آ رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، فرما بردارانہ زمین پر پیشانی رکھ کر اپنے پروردگار کی مداح و ستائش میں مصروف ہو کر اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے بندہ کی مدد کی اور تمام قبائل کو تنہا شکست دی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس عظیم الشان پیغام کو لے کر تشریف لائے تھے اور جس محتمم بالشان کا کام کو انجام دینے کے لیے بھیجے گئے تھے، نیک دل حقیقت شناس لوگ تو سننے اور دیکھنے کے ساتھ اس کو قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے، لیکن وہ بھی جن کے دل کے آئینے زنگ آلود تھے، پیغام کی سچائی، وحی کی تاثیر، پیغمبر کی پر اثر دعوت، اعجاز معصومیت اور اخلاق کے پرتوں سے صاف و شفاف ہوتے گئے، اور عوائق، مواقع، شبہات اور شکوک کی توبرتو ظلمتیں اور تاریکیاں رفتہ رفتہ چھٹتی چلی گئیں، اور اسلام کا نور روز بروز صفائی اور چمک کے ساتھ عرب کے افق پر درخشاں اور تاباں ہوتا گیا، یہاں تک کہ 23 برس کی مدت میں ایک متحدہ قومیت، ایک متحدہ سلطنت، ایک متحدہ اخلاقی نظام، ایک کامل قانون، ایک مکمل شریعت، ایک ابدی مذہب
اور عملی جماعت اللہ پرستی، ایثار، تقوی، ایمانداری، اخلاق اور سچائی کا ایک مجسم عہد، یعنی ایک نئی زمین، ایک نیا آسمان پیدا ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور، عالم آخرت کی تیاری، جزیرۃ العرب سے کفر و شرک کے استحصال، اسلام کی اشاعت، شریعت و مکارم اخلاق کی تعلیم، حجت الوداع میں تکمیل دین کے آخری فرائض سے سبق دوشی، اور الیوم اکملت لکم دینکم کی تصدیق کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں فسبح بحمد ربک واستغفر کی تعمیل میں مصروف ہو چکے تھے۔ بارگاہ عزتی کی حاضری کا شوق روز بروز بڑھتا جاتا تھا۔ صبح شام معبود حقیقی کے ذکر و یاد کی طلب تھی، اور بس رمضان المبارک میں ہمیشہ 10 روز اعتکاف فرماتے تھے۔ 10 ہجری میں 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ ایک دن حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ عنہا تشریف لائیں تو ان سے فرمایا، پیاری بیٹی، اب اپنی رحلت مجھے قریب معلوم ہوتی ہے۔ انہی ایام میں شہدائے احد کی تکلیف، بے بسی کی شہادت اور مردانہ وار قربانیوں کا خیال آ گیا تو گنج شہیداں میں تشریف لے گئے اور بڑے درد و گداز سے ان کے لیے دعائیں کی، نماز جنازہ پڑھی اور انہیں اس طرح الوداع کہی کہ جس طرح ایک بزرگ شفیع اپنے کمسن بچوں سے پیار کرتا ہے اور پھر انہیں الوداع کہتا ہے۔ بدر اور احد کے شہداء۔ بدر اور احد کے شہداء کے حالات پڑھو۔ ایمان لانے کے بعد جو کچھ بھی ان کے حصہ میں آیا وہ بجز رات دن کی کاوشوں اور مصیبتوں کے اور کیا تھا، اور پھر بجز اس کے کہ اسلام کے فتح و اقبال کی کامرانیوں میں شریک ہونے کا موقع ملتا۔ دشمنوں کی تیغ و سنان سے چور میدان جنگ میں دم توڑ رہے تھے، لیکن پھر بھی غور کرو کہ ان کے دل کی شادمانیوں کا کیا حال تھا۔ اس اطمینان و سکون کے ساتھ عیش و نشاط کے بستروں پر بھی کسی نے جان نہ دی ہوگی جس طرح انہوں نے میدان جنگ کی ریتلی زمین پر لوٹ لوٹ کر دی۔ جنگ احد میں حضرت سعد بن ربیع کو لوگوں نے دیکھا، زخمیوں میں پڑے سانس توڑ رہے تھے۔ پوچھا کہ کوئی وصیت کرنی ہو تو کر دو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دینا اور قوم سے کہنا ان کی راہ میں جانیں نثار کرتے رہیں۔ حضرت عمارہ بن زیاد زخموں سے چور جان کنی کی حالت میں تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے پہنچ گئے۔ فرمایا کوئی آرزو ہو تو کہہ دو۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ نے اپنا زخمی جسم گھسیٹ کر اور زیادہ قریب کر دیا اور اپنا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا کہ اگر کوئی آرزو ہو سکتی ہے تو صرف یہی ہے،
اور حسرت دل میں باقی ہے تو یہی ہے کہ جب موت کا وقت آئے تو میری آنکھیں محبوب کا دیدار کر رہی ہوں اور محبوب میری آنکھوں میں دیکھ رہا ہو۔ یہاں سے واپس آئے تو منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ طراز ہوئے اور ارباب صدق و صفا سے نہایت درد مندانہ لہجہ میں مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، دوستو، اب میں تم سے آگے منزل آخرت کی طرف چلا جا رہا ہوں تاکہ بارگاہ عزتی میں تمہاری شہادت دوں۔ واللہ، مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ اب مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، البتہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور اس کے لیے آپس میں کشت و خون نہ کرو۔ اس وقت تم اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح پہلی قومیں ہلاک ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد قلب صافی میں حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ انہیں حدود شام کے عربوں نے شہید کر دیا تھا۔ فرمایا، اسامہ رضی اللہ عنہ بن زید فوج لے کر جائیں اور اپنے والد کا انتقام لیں، اور ان ایام میں خیال مبارک زیادہ تر گزرے ہوئے نیاز مندوں ہی کی طرف مائل با محبت رہتا تھا۔ ایک رات آسودگان بقیع کا خیال آ گیا۔ یہ عام مسلمانوں کا قبرستان تھا۔ جوش محبت سے آدھی رات کو اٹھ کر وہاں تشریف لے گئے۔ عام امتیوں کے لیے بڑے سوچ سے دعا فرماتے رہے۔ پھر یہاں کے روحانی دوستوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں اب جلد تمہارے ساتھ شامل ہو رہا ہوں۔ ایک دن مسجد نبوی میں پھر مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا، مسلمانوں، مرحبا، اللہ تعالیٰ تم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، تمہاری دل شکستگی دور فرمائے، تمہاری اعانت و دستگیری فرمائے، تمہیں رزق اور برکت مرحمت فرمائے، تمہیں عزت و رفعت میں سے سرفراز فرمائے، تمہیں دولت امن و عافیت سے شاد کام فرمائے۔ میں اس وقت تمہیں صرف اللہ کے خوف و اتقاء کی وصیت کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ ہی تمہارا وارث اور خلیفہ ہے، اور میری تم سے اپیل اسی کے خوف کے لیے ہے، اس لیے کہ میرا منصب نذیر مبین ہے۔ دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی بستیوں اور بندوں میں تکبر اور برتری اختیار نہ کرنا، یہ حکم ربانی ہر وقت تمہارے ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ یہ آخرت کا گھر ہے، ہم یہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو زمین میں غرور اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے۔ آخرت کی کامیابی پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ پھر فرمایا، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہے؟ آخری الفاظ یہ ارشاد فرمائے، سلام تم سب پر اور ان سب لوگوں پر جو واسطہ اسلام سے میری بیعت میں داخل ہوں گے۔ علالت کی ابتدا 29 صفر بروز دوشنبہ ایک جنازے سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ اثناء راہ میں سر کے درد سے علالت کا آغاز ہو گیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ خدری فرماتے تھے
کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ وسلم کے سر مبارک پر رومال بندھا تھا۔ میں نے ہاتھ لگایا، یہ جل رہا تھا کہ ہاتھ کو برداشت نہ ہوتی تھی۔ 2 شنبہ تک اشداد مرض نے مرضی اقدس پر قابو پا لیا۔ اس واسطے ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل قیام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کر دیا جائے۔ اس وقت مزاج اقدس پر ضعف اس قدر طاری تھا کہ خود قدموں سے چل کر حجرہ عائشہ میں رضی اللہ تعالی عنہ تک تشریف نہیں لے جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بازو تھامے اور بڑی مشکل سے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں تشریف لائے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہوتے تھے، یہ دعا پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جسم مبارک پر ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ اے مالک انسانیت، خطرات دور فرما دے۔ اے شفا دینے والے، تو شفا عطا فرما دے۔ شفا وہی ہے جو تو عنایت کرے، وہ صحت عطا کر کہ کوئی تکلیف باقی نہ رہے۔ اس مرتبہ میں نے یہ دعا پڑھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر کے یہ چاہا کہ جسم اطہر پر مبارک ہاتھ پھیر دوں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے اور ارشاد فرمایا، اے اللہ معافی اور اپنی رفاقت عطا فرما دے۔ وفات سے 5 روز پہلے، وفات اقدس سے 5 روز پہلے 4 شنبہ پتھر کے ایک ٹب میں بیٹھ گئے اور سر مبارک پر پانی کی 7 مشکیں ڈلوائیں۔ اس سے مزاج اقدس میں خنکی اور تسکین سی پیدا ہو گئی۔ مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، مسلمانوں، تم سے پہلے ایک قوم گزر چکی ہے جس نے اپنے انبیاء و صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تم ہرگز ایسا نہ کرنا۔ پھر فرمایا، ان یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ پھر فرمایا، میری قبر کو وہ قبر نہ بنا دینا کہ اس کی پرستی شروع ہو جائے۔ پھر فرمایا، مسلمانوں، وہ قوم اللہ کے غضب میں آ جاتی ہے جو قبور انبیاء کو مساجد بنا دے۔ پھر فرمایا، دیکھو میں تم کو اس سے منع کرتا رہا ہوں، دیکھو اب پھر یہی وصیت کرتا ہوں، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ دنیا و ما فیہا کو قبول کرے یا آخرت کو، مگر اس نے صرف آخرت ہی کو قبول کر لیا ہے۔ صادق کی پاک زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر رمز شناس نبوت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
آنسو بھر لائے اور رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ، ہماری جانیں اور ہمارے زر و مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں۔ لوگوں نے ان کو تعجب سے دیکھا کہ حضور انور تو ایک شخص کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، پھر اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ مگر یہ بات انہوں نے ہی سمجھی جو رو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بے کلی نے خیال اشرف کو دوسری طرف مبذول کر دیا۔ ارشاد فرمایا، میں سب سے زیادہ جس شخص کی دولت اور رفاقت کا مشکور ہوں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی ایک شخص کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کرتا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے، لیکن اب رشتہ اسلام میری دوستی کی بنا ہے اور وہی کافی ہے۔ مسجد کے رخ پر کوئی دریچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دریچہ کے سوا باقی نہ رکھا جائے۔ انصار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ علالت میں برابر رو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے انصار کو روتے دیکھا۔ دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا، آج ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں یاد آ رہی ہیں۔ انصار کی اس درد مندی اور بے دلی کی اطلاع سماع مبارک تک پہنچ چکی تھی۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں اپنے انصار کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ عام مسلمان روز بروز بڑھتے جائیں گے مگر میرے انصار کھانے میں نمک کی طرح رہ جائیں گے۔ یہ لوگ میرے جسم کا پیرہن اور میرے سفر زندگی کا توشہ ہے۔ انہوں نے اپنے فرائض ادا کر دیے مگر ان کے حقوق باقی ہیں۔ جو شخص امت کے نفع اور نقصان کا متولی ہو اس کا فرض ہے کہ وہ انصار نیکوکار کی قدر افزائی کرے اور جن انصار سے لغزش ہو جائے ان کے متعلق درگزر سے کام لے۔ حضور نے حکم دیا تھا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بن زید شام پر حملہ آور ہو اور اپنے شہید باپ کا انتقام لے۔ اس پر منافقین کہنے لگے کہ ایک نوجوان کو اکابر اسلام پر سپہ سالار مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پیغمبر مساوات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج اسامہ رضی اللہ عنہ کی سرداری پر تم کو اعتراض ہے اور کل اس کے باپ زید رضی اللہ عنہ کی سرداری پر تم کو اعتراض تھا۔ اللہ کی قسم وہ بھی اس منصب کے مستحق تھے اور وہ بھی مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے اور اس کے بعد یہ بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر فرمایا، حلال و حرام کے تعین کو میری طرف منسوب نہ کرنا، میں نے وہی چیز حلال کی ہے جسے قرآن نے حلال کیا ہے اور اسی کو حرام قرار دیا ہے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کی طرف متوجہ ہوئے کہ کہیں رشتہ نبوت کا غرور
انہیں عمل و سعی سے بیگانہ نہ بنا دے۔ ارشاد فرمایا، اے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے ہاں کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا۔ یہ خطبہ درد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین مسجد کو خطاب فرمایا۔ اختتام کلام کے بعد حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ میں تشریف لے آئے۔ شدت مرض کی حالت یہ تھی کہ عالم بے تابی میں کبھی کبھی گھبرا کر چہرہ انور پر چادر ڈال لیتے تھے اور کبھی الٹا دیتے تھے۔ ایسی حالت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے۔ 3 وصیتیں فرمائی۔ نمبر 1، کوئی مشرک عرب میں نہ رہے۔ نمبر 2، سفیروں اور وفود کی بدستور عزت و مہمانی کی جائے۔ نمبر 3، قرآن پاک کے متعلق بھی کچھ ارشاد فرمایا جو راوی کو یاد نہیں رہا۔ سرکار پاک علالت کی تکلیف اور بے چینی کے باوجود 11 روز تک برابر مسجد میں تشریف لاتے رہے۔ جمعرات کے روز مغرب کی نماز بھی خود پڑھائی اور اس میں سورت مرسلات تلاوت فرمائی۔ عشاء کے وقت آنکھ کھولی اور یہ دریافت فرمایا کہ نماز ہو چکی۔ مسلمانوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر بیٹھے ہیں۔ لگن میں پانی بھروا کر غسل فرمایا اور ہمت کر کے اٹھے، مگر غش آ گیا۔ تھوڑی دیر میں پھر آنکھ کھولی اور فرمایا، کیا نماز ہو چکی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس مرتبہ پھر اٹھنا چاہا مگر بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد پھر آنکھ کھولی اور وہی سوال دہرایا، کیا نماز ہو چکی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا انتظار ہے۔ تیسری مرتبہ جسم مبارک پر پانی ڈالا اور جب اٹھنا چاہا تو غشی آ گئی۔ افاقہ ہونے پر ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نہایت رقیق القلب آدمی ہیں۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ ارشاد فرمایا، وہی نماز پڑھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر چند روز پہلے خالی ہو چکا تھا اور آج اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی بھی خالی ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ
کھڑے ہوئے تو عالم یاس نے مسجد نبوی پر پردے تان دیے اور مسلمانوں کے دل بے اختیار رو دیے، اور خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قدم بھی لڑکھڑا گئے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ساتھ توفیق الہی بھی شامل تھی۔ اس واسطے یہ کٹھن گھاٹی بھی گزر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح 17 نمازیں پڑھائیں۔ وفات سے 2 روز پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نے مسجد کی طرف رجوع کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر سہارا لیے ہوئے جماعت میں تشریف لے آئے۔ نمازی نہایت بے قراری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی مصلی سے پیچھے ہٹے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے ارشاد فرمایا، پیچھے مت ہٹو۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے برابر بیٹھ گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ حضور کی اقتدا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتدا مسلمان کرتے تھے۔ یہ پاک نماز اسی طرح مکمل ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں تشریف لے گئے۔ وفات سے 1 روز پہلے مخدوم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم جو قید دنیا سے آزاد ہو رہے تھے، صبح بیدار ہوئے تو پہلا کام یہ کیا کہ سب غلاموں کو آزاد فرمایا۔ یہ تعداد میں 40 تھے۔ پھر اساس البیت کی طرف توجہ فرمائی۔ اس وقت کا شانہ نبوی کی ساری دولت صرف 7 دینار تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، انہیں غریبوں میں تقسیم کر دو، مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے ملے اور اس کے گھر میں دولت دنیا پڑی ہو۔ اس ارشاد پر گھر صاف کر دیا گیا۔ آخری رات کا شانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہیں تھا۔ یہ ایک پڑوسی عورت سے ادھار لیا گیا تھا۔ گھر میں کچھ ہتھیار باقی تھے، انہیں مسلمانوں کو ہبہ کر دیا گیا، چونکہ ذوق لمحہ با لمحہ ترقی پذیر تھا۔ اس واسطے بعض درد مندوں نے دوا پیش کی مگر انکار فرمایا۔ اسی وقت غشی کا دورہ آ گیا اور تیمارداروں نے منہ کھول کر دوا پلا دی۔ افاقہ کے بعد جب اس کا احساس ہوا تو فرمایا، اب یہی دوا ان پلانے والوں کو بھی پلائی جائے۔ یہ اس لیے کہ جس وجود بامسعود کی صحت کے لیے ایک دل گرفتہ دنیا دعائیں کر رہی تھی، وہ اپنے اللہ تعالی کی دعوت کو اس طرح سے قبول کر چکا تھا کہ اب اس میں نہ دعا کی گنجائش ہی باقی تھی اور نہ ہی دوا کی۔ یوم وفات
9 ربیع الاول دو شنبہ کو مزاج اقدس میں قدر سکون تھا۔ نماز صبح ادا کی جا رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اور حجرے کا درمیانی پردہ سرکا دیا۔ اب چشم اقدس کے روبرو نمازیوں کی صفیں مصروف رکوع و سجود تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک نظارے کو، جو حضور کی پاک تعلیم کا نتیجہ تھا، بڑے اشتیاق سے ملاحظہ فرمایا اور جوش مسرت سے ہنس پڑے۔ لوگوں کو خیال ہوا کہ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ نمازی بے اختیار سے ہو گئے، نمازیں ٹوٹنے لگی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، جو امامت کرا رہے تھے، پیچھے ہٹنا چاہا، مگر حضور نے اشارہ مبارک سے سب کو تسکین دی اور چہرہ انور کی ایک جھلک دکھا کر پھر حجرے کا پردہ ڈال دیا۔ اجتماع اسلام کے لیے یہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ زیارت آخری تھا، اور شاید یہ انتظام بھی خود اللہ کی طرف سے ہوا کہ رفیقان صلات جمال جہاں آرا کی آخری جھلک دیکھتے جائیں۔ آخر وہ وقت بھی آ پہنچا جس کے تصور کے لیے نہ صرف مسلمان بلکہ دنیائے انسانیت بھی تیار نہ تھی۔ 9 ربیع الاول کو حالت صبح ہی سے نہایت عجیب تھی۔ ایک سورج بلند ہو رہا تھا اور دوسرا سورج غروب ہو رہا تھا۔ کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہ در پہ غشی کے بادل آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس پر چھا گئے۔ ایک بے ہوشی گزر جاتی تھی تو دوسری پھر وارد ہو جاتی تھی۔ انہی تکلیفوں میں پیاری بیٹی کو یاد فرمایا۔ وہ مزاج اقدس کا یہ حال دیکھ کر سنبھل نہ سکی، سینہ مبارک سے لپٹ گئیں اور رونے لگی۔ بیٹی کو اس طرح نڈال دیکھ کر ارشاد فرمایا، میری بیٹی رو نہیں، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اس میں ہر شخص کے لیے سامان تسکین موجود ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی؟ فرمایا، ہاں، اس میں میرے لیے بھی تسکین ہے۔ جس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و کرب بھر رہا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کلیجہ بھی کٹتا جا رہا تھا۔ حضرت رحمت للعالمین نے ان کی اذیت کو محسوس کر کے کچھ کہنا چاہا تو پیاری بیٹی نے سرور کائنات کے لبوں سے اپنے کان لگا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بے پیار رو دی۔ پھر فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہا، میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھے ملو گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بے اختیار ہنس دی کہ یہ جدائی قلیل ہے۔ پیغمبر انسانیت کی حالت نازک ترین ہوتی جا رہی تھی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہنا شروع کیا،
ہائے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہا آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین ہو رہے تھے۔ انہیں پاس بلایا اور دونوں کو چوما، پھر ان کے احترام کی وصیت فرمائی، پھر ازواج مطہرات کو طلب فرمایا اور انہیں نصیحتیں فرمائی۔ اسی دوران میں یہ ارشاد فرماتے تھے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ کبھی ارشاد فرماتے اللہ تعالی بہترین رفیق۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا، انہوں نے سر مبارک کو آپ کی گود میں رکھ لیا، انہیں بھی نصیحت فرمائی، پھر ایک دم اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، لونڈی غلام اور پسماندگان۔ اب نزا کا وقت آ پہنچا تھا۔ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ پانی کا پیالہ پاس رکھا تھا، اس میں ہاتھ ڈالتے تھے اور چہرہ انور پر پھرا لیتے تھے۔ روئے اقدس کبھی سرخ ہو جاتا تھا اور کبھی زرد پڑ جاتا تھا۔ زبان مبارک آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور موت تکلیف کے ساتھ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک تازہ مسواک کے ساتھ آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک پر نظر جما دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمائیں گے۔ ام المومنین نے دانتوں میں نرم کر کے مسواک پیش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل تندرستوں کی طرح مسواک کی۔ دہان مبارک پہلے ہی سراپا طہارت تھا، اب مسواک کے بعد اور بھی مجلہ ہو گیا۔ پھر یک لخت ہاتھ اونچا کیا کہ گویا کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، اور پھر زبان اقدس سے نکلا بالرفیق الاعلیٰ، اور کوئی نہیں صرف اسی کی رفاقت منظور ہے۔ بالرفیق الاعلیٰ، بالرفیق الاعلیٰ۔ تیسری آواز پر ہاتھ لٹک آئے، پتلی اوپر کو اٹھ گئی اور روح شریف عالم قدس کو ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی آسمانوں کے تاروں کے بقدر، ریت کے ذروں کے بقدر، درختوں کے پتوں کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر، فرشتوں کی تعداد کے برابر، تمام مخلوق کی تعداد سے کھربوں گنا بڑھ کر، اور اتنی کہ جس کا شمار نہ ہو سکے، بے شمار رحمتیں ہوں اس ذات رحمت للعالمین احمد مجتبی خاتم الانبیاء شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور ان کی آل پر اے اللہ درود و سلام ہوں قیامت آنے تک ہر مسلمان مرد اور عورت کی طرف سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
تمام پیغمبروں پر اور ہر پیغمبر کی راہ پر چلنے والوں پر، آمین۔ یہ ربیع الاول سن 11 ہجری 2 شنبہ کا دن اور چاشت کا وقت تھا۔ عمر مبارک قمری حساب سے 63 سال اور 4 دن ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اوپر بیان دیے گئے پیراگراف میں عربی میں زیر زبر پیش کی اگر کوئی غلطی ہو تو بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔